موضوع الدرس في احکام الصلاة واحکام الوضوء سورۃ المائدہ تفسیر ابن کثیر. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. سورۃ المائدہ میں ایک تو خصوصی طور پہ سارے حضرات دعا فرما دیں بلکہ سورۃ فاتحہ پڑھ کے میری طرف دم کر دیں. میں بدھ کے دن سے شدید نزلہ زکام درد میں مبتلا ہوں. اللہ شفا عطا فرما دے. دوائیں کھا کھا کے بھی تنگ آ گئے. پانی بہتا ہے, آنکھیں بالکل ایسے نعوذ باللہ اتنی شدید درد ہے سارے بدن میں. چونکہ جمعہ کے دن بہت سارے ساتھی باہر سے تشریف لے آتے ہیں, اس لیے میں نے کہا بھی جس حال میں بھی ہیں اس کو درس کو اللہ توفیق دے اور جاری رکھا جائے. اسی کی برکت سے اللہ شفا عطا فرما دیں گے. تو بات یہ سمجھیں کہ سورۃ المائدہ جو ہے اس میں سب سے پہلے تو اللہ نے ہمارے لیے ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جن کا تعلق اصلاح باطن سے ہے. بات سمجھیں. ایک دیکھیں نا, انسان کا یہ جسد ہے, ایک روح ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر جو ہیں ان کے ذمے جہاں یہ تھا کہ تلاوت کتاب بھی فرمائیں, قرآن کی تعلیم بھی دیں, سنت کی تعلیم بھی دیں اور ان کے اندر کو بھی صاف کریں تاکہ تزکیہ ہو جائے. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ اگر اندر صاف نہ ہو, باہر آپ اس کو جتنا صاف کرتے رہیں اس کا فائدہ نہیں ہوتا. سب سے پہلے اہم چیز جو ہے وہ ہمارے باطن کی صفائی ہے. اب کوئی اس کی چھوٹی سی مثال مثلا سمجھ لیں کہ خدا نہ خواستہ آپ کے اندر کسی جگہ گندگی لگی ہوئی ہے, اوپر آپ لاکھ سپرے کرتے رہیں, کیا فائدہ ہو. یہی وہ وجہ ہے کہ آج ہم مسلمان ہر جگہ ناکام ہیں, ہر جگہ بہت بڑے بڑے عذاب سے گزر رہے ہیں. ایک دو نہیں, لاکھوں کے حساب سے قتل ہو رہے ہیں. ایک دو نہیں, لاکھوں کے حساب سے بے عزتی اور بے حرمتی ہو رہی ہے. سارے دول اسلامیہ پہ نظر ڈالیں, کسی جگہ بھی سکون نہیں ہے. اور اس کے علاوہ آپ دیکھیں ماشاءاللہ اب عمرے میں بھی اتنا رش ہے جتنا حج میں بھی نہیں ہوتا. یعنی بظاہر ہم دوڑ رہے ہیں اللہ کی طرف, لیکن چونکہ اندر صاف نہیں ہوتا ہے تو اس لیے ہماری ان دعاؤں کا اثر نہیں ہوتا. جیسے کہ میرے پاک نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, مطعمک حرام و ملبسک حرام و غذی بالحرام
تمہارا کھانا بھی حرام، تمہارا لباس بھی حرام کے پیسوں سے، اور حرام اور رشوت سے تمہارا بدن بنا ہے، اور پھر تم لمبی لمبی دعائیں کرو، یا رب انڈا، اس سے کہاں تمہاری دعائیں سنی جائیں گی؟ یہی وجہ ہے میرے عزیز کہ ہماری اندر کی صفائی نہیں ہوئی۔ اور اس کا میں ایک طالب العلم کی حیثیت میں آپ کو عرض کر دوں، چونکہ نہ تو میں کوئی عالم ہوں، نہ مولوی ہوں، نہ پیر ہوں، نہ طریقت کا علم، نہ شریعت کا علم، بس طالب العلم ہیں، پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں۔ میرے اپنے تحقیق کے مطابق یہ ہے کہ اب وہ لوگ تو دنیا میں نہیں رہے جن کی نظر صحبت سے انسان کی اصلاح ہو جاتی، اگر کہیں ہے تو وہ چھپے ہوئے، سامنے نہیں۔ پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ اللہ والے کی صحبت میں جیسے صحابہ ہیں، اب کفر کا زمانہ، کافر، مشرک، بتوں کے پوجا کرنے والے، شراب پینے والے، اپنی لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے والے، گانا سننے والے، طوائف رکھنے والے۔ بعض سرداروں نے تو باقاعدہ گھر میں لڑکیاں رکھی ہوئی تھی کہ مہمان جب آئے تو اس کو لڑکیاں بھی پیش کی جائیں۔ وہ کیا کیمیا نظر تھی کہ بس حضور کے چہرے پہ نظر پڑی، کلمہ پڑھا اور پاک ہو گئے۔ کوئی چلہ نہیں، کوئی محنت نہیں، کوئی وظیفہ نہیں، کچھ بھی نہیں، بس فقط حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو وہ جو جھوٹ بولنے والے تھے، قتل کرنے والے تھے، اب رحماء بینہم کی تفسیر بن گئے، اندر باہر پاک ہو گیا۔ یہ ہم نہیں کہتے، خدا کہتا ہے جو دلوں کو جانتا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم۔ میرا مدنی میں جو راضی ہو گیا ہوں، میں نے ان کے اندر کو بھی دیکھ لیا ہے نا، یہ اندر باہر سچے تیرے دیوانے ہیں، پروانے ہیں۔ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو ہم نے خود مانج کے تیرے لیے تیار کیا ہے۔ اسی لیے حضور فرماتے تھے ان اللہ اختارنی، اللہ نے مجھے چن لیا ہے، ساری مخلوق میں محمد مصطفیٰ کو چن لیا ہے، اس در یتیم کو چن لیا ہے، اور فرمایا ثم اختار علی اصحابی، پھر میرے لیے میرے یاروں کو بھی چن لیا، میرے صحابہ کو بھی چن لیا، فجعلہم انصاری و اصحاری، بعد کو میرا مددگار بنایا، بعد کو میرا رشتہ دار بنایا، ان کو بھی اللہ نے چن لیا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، یہی وجہ ہوتی تھی کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین جہاں بھی نظر ڈالتے تھے کام ہو جاتے تھے، جہاں بھی نظر ڈالتے تھے بادشاہان وقت کانپتے تھے۔ حضرت عمر کے کپڑے پھٹے ہوئے تھے، ان پر یعنی ٹوٹے لگے ہوئے تھے اور مٹی پہ سو رہے تھے، اور سامنے جب ایک علاقے کا بادشاہ آتا ہے وہ کانپ جاتا ہے، وہ کہتا ہے خدا کی قسم میں نے جو حضرت عمر کی مجلس میں روب دیکھا ہے وہ کسی بادشاہ کی مجلس میں بھی نہیں تھا۔ کیا وجہ تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دریاؤں کو خط لکھ دیتے تھے؟ من امیر المؤمنین عمر بن الخطاب الى بحر النیل، دریا کو بھی خط لکھا جاتا ہے، دریا پڑھا لکھا ہوتا، دریا میں جو چیز ڈالتے ہیں وہ تو ویسے ہی دھل جائے گی، لیکن حضرت عمر نے فرمایا کہ شرک مت کرو، غیر اللہ کی نظر نیاز نہ چڑھاؤ، کوئی لڑکی دریا کی نظر نہ کرو، کوئی بھیٹ نہ چڑھاؤ، میرا خط آ رہا ہے۔ عمرو بن العاص گورنر کو حکم دیا خط لے کے دریائے نیل کے درمیان میں جا کے رکھ دو اور معاملہ اللہ پہ چھوڑ دو، اللہ چاہیں گے چل پڑے گا، نہیں چلے گا تو نہیں چلے گا۔ اور دیکھو ایمان کیسے ہے، یقین کیسے ہے۔ حضرت عمرو بن العاص نے بھی تمہارا کوئی مولوی ہوتا ہو کہتی یار یہ عقل کی بات ہے، بھلا ہماری آج کل کی برادری ہوتی نا، وہ کہتے حضرت یہ عقل کی بات ہے کہ دریا کو خط لکھا جائے۔ ہمارے مولویوں کے پاس تو بڑا عقل ہے نا،
اسی لیے تو انہیں سارا دین نیا بنا لیا ہے، کہیں 11ویں کے نام پہ، کہیں عرس شریف کے نام پہ، کہیں رجبی کے نام پہ، کہیں میلاد شریف کے نام پہ، کہیں عرس شریف کے نام پہ، پورا دین ہی نیا بنا دیا ہے۔ درود کے بجائے انگوٹھے چومو، صدقہ خیرات کے بجائے 11ویں شریف کرو، اللہ کے دروازے پہ ہدی لے جانے کے بجائے پیر کی قبر پہ جا کے جانور ذبح کرو۔ کعبۃ اللہ کا نظارہ نہیں ہو سکتا، کوئی بات نہیں، قبر پہ سجدہ کرو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ لیکن آپ دیکھیں کہ عمرو بن العاص گورنر ہے جس نے مصر فتح کیا ہے اور صحابی ہے، اس نے ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچا کہ یار یہ عقل کی بات ہے کہ دریا کو جا کے میرا خط پہنچا دو۔ انہوں نے ساتھیوں کو بلایا، ان کا چلو امیر المومنین کا حکم ہے اور ہمیں حکم ہے کہ اطاعت کرو، ہمیں حضور نے حکم دیا ہے کہ امیر تمہارا جو بھی ہو اس کی اطاعت کرو۔ آئے اور دریا کے درمیان میں اس خط کو رکھ دیا اور اس کے بعد چلے گئے۔ صبح اٹھ کے معلومات کیے کہ بھی ہاں کیا ہوا دریا کا؟ انہوں نے کہا حضرت دریا تو اتنا اوپر چڑھ آیا ہے کہ ساری زندگی اتنا اوپر نہیں چڑھا، ہو تو سارا مصر آباد ہو گیا۔ تو یہ کیا تھا آخر، مجھے آپ سمجھائیں۔ ہمارا کہنا تو بیٹا بھی نہیں مانتا، بیوی بھی نہیں مانتی، ٹھنڈے دل سے ناراض نہ ہوں، تمہاری بیوی مانتی ہوگی، میں تو اپنی بات کہہ رہا ہوں۔ تمہاری بیوی کہنا مانتی ہوگی کیونکہ ان کا تو کہنا مانتے ہیں نا، ساتھ جا کے فلمیں دکھائیں، ڈانس دکھائیں، ہوٹلوں میں ڈنر کروائیں، شاپنگ کروائیں، ان کا کہنا تو مانتی ہے بیوی۔ جو مولوی پاگل کا ہے پردہ کرو، باہر نہ جاؤ، نماز پڑھا کرو، تہجد پڑھا کرو، اشراق پڑھا کرو، وضو کر کے کھانا پکایا کرو، وضو کر کے بچے کو دودھ دیا کرو، کہ چھوڑو کیا مولوی کے پلے میں پڑ گئی، یہ میرا شوہر ہے، کوئی عذاب ہے۔ لیکن صحابہ کا حکم تھا، اچھا چلو آپ نیل تو نہیں جا سکتے، مدینہ شریف سے جاتے ہیں، دعا کریں اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے، ہم یہاں رہ کر بھی محروم رہتے ہیں، تم باہر سے آ کر بھی زیارت کر لیتے ہو۔ اصل میں تو گناہوں کی وجہ ہوتی ہے، اصل میں تو درود شریف کے نہ پڑھنے کی وجہ ہوتی ہے، حاضری نہیں ہو سکتی۔ چلو اب دریائے نیل پہ کون جائے گا، اگر جائے بھی تو اب تو وہ خط والا منظر نہیں دیکھ سکتا، دریا تو بہ رہا ہے، اس دن کے بعد تو کبھی رکا ہی نہیں نا۔ مدینہ شریف تو الحمدللہ جاتے بھی ہو، جا بھی سکتے ہو، یہ جو ایئرپورٹ کا راستہ ہے نا، اس سے اور آگے چلے جائیں کوئی 5-10 کلومیٹر، سیدنا عمر بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کو اطلاع ملی کہ یا امیر المومنین ایک آگ ہے جو بڑھتی چلی آ رہی ہے، پہاڑوں کو جلا رہی ہے، مدینہ کی شریف طرف آ رہی ہے۔ حضرت عمر نے گھوڑا منگوایا، بغیر زین کے گھوڑے پہ سوار ہوئے اور وہاں پہنچے تو دیکھا کہ پہاڑ جل رہے ہیں اور آگ بڑھ رہی ہے۔ اپنا درہ ہاتھ میں تھا، جہاں تک آگ پہنچی تھی نا وہاں درہ کا عاقف کا خبردار آگے نہ بڑھنا، آگے حد ہے محمد مصطفیٰ کے مدینے کی، رک جاؤ اسی جگہ۔ جہاں حضرت عمر نے درہ مارا تھا وہ آدھا پہاڑ جلا ہوا ہے، باقی رک گیا، پھر آگ آگے نہیں آئی۔ آج بھی جا کے دیکھ سکتے ہو، یہ جل گیا وہ سیاہ ہے بالکل کولے کی طرح۔ باقی وجہ کیا تھی کہ اندر باہر پاک تھا، ہمارا اندر پاک نہیں ہے۔ اور اگر ہم نے تزکیہ کرنا، اس لیے اللہ نے جو چیزیں اندر کو خراب کرتی ہیں، پلید کرتی ہیں، ان کا پہلے سورت میں ذکر فرمایا کہ یہ حرام چیزیں ہیں، مت کھاؤ ورنہ اندر تمہارا گندا ہو جائے گا، وہ پاک ہی نہیں ہو سکتا۔ مردار کھانے والا کا روحانیت جو ہے وہ کبھی پاک نہیں ہو سکتی۔
شراب پینے والے کی روحانیت کبھی پاک نہیں ہو سکتی، خنزیر کھانے والے کی روحانیت کبھی پاک نہیں ہو سکتی. تو پہلے ان چیزوں کو بتلایا کہ یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، ان سے بچو تاکہ تمہارا اندر کا معاملہ ٹھیک ہو. اور جب یہ سارے احکام بتلا دیے، اب اندر کے خراب کرنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، یا کھانا ہوتا ہے یا عورت ہوتی ہے. اندر کو خراب کرنے والی دو چیزیں ہوتی ہیں، ہمیشہ یاد رکھو. یا تو ہم نے کھانا حرام نعوذ باللہ کھایا تو اندر خراب ہو گیا، یا عورت ہوتی ہے کہ زنا ہوا، عشق ہوا تو اندر برید ہو گیا. تو اللہ نے بتلا دیا یہ حرام ہے اور یہ حلال ہے. حرام سے بچو، حلال کھاؤ. زنا سے بچو، نکاح کر لو. اب مشکل بھی حل کر دی کہ وہ دور ایسا تھا کہ بھئی علاقے اہل کتاب میں تھے، مسلمان لڑکی ملتی نہیں تھی. تو اللہ نے اجازت دے دی کہ اگر اہل کتاب کا ذبیحہ ہے وہ کھا سکتے ہو، کیونکہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھتے ہیں. اگر ان کی لڑکی سے نکاح کرنا چاہو تو کر سکتے ہو، کیونکہ وہ خدا پر بھی ایمان رکھتے ہیں، آخرت پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور نکاح میں بھی وہی احکام ہے جو اسلام میں ہے. لا حول ولا قوة الا باللہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا. اچھا، چونکہ کھانے پینے کا مسئلہ زیادہ ہوتا ہے، نکاح والا تو کم ہوتا ہے. پہلے کھانے پینے کے بارے میں بتلایا، نکاح کا بعد میں بتلایا. اللہ کے قرآن کو سمجھا کرو. یہ نہیں ہے کہ بس ایسے پڑھتے گئے اور گزرتے گئے اور اس کے بعد کوئی پتہ نہیں کہ قرآن کا منشا کیا ہے. آخر قرآن نے کسی چیز کو پہلے ذکر کیا، کسی کو بعد میں ذکر کیا، تو کوئی حکمت تو ہے نا. اس لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود. سب سے پہلے حکم یہ دیا کہ جو عہد کرو، معاہدہ کرو، بیع شراء کرو، کوئی بات کرو اس کو پکا کرو، پورا کرو. آگے فرمایا احلت لکم بہیمۃ الانعام. اللہ نے تمہارے لیے جانور حلال کر دیے ہیں مگر وہ جن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما دیں گے غیر محل الصید وانتم حرم. حالت احرام میں تمہارے لیے شکار بھی حرام ہے. اور یہ ایسا کیوں ہوا؟ ان اللہ یحکم ما یرید. اللہ فیصلہ فرماتے ہیں جو چاہتے ہیں. کیونکہ بندہ کہتے ہیں یار احرام کے بغیر تو شکار حلال تھا، احرام میں کیوں حرام ہو گیا؟ اس لیے کہ اللہ نہیں چاہتے کہ حالت احرام میں انسان اللہ کے بجائے کسی دوسری طرف مشغول ہو جائے، شکار میں دل لگ جائے، کھیلنے میں دل لگ جائے. نہ اب تم نے احرام باندھ لیا ہے، ہر چیز چھوڑ کے صرف اللہ کی طرف لوٹاؤ. آگے فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ. اللہ کی جو نشانی ہے ان کی کبھی توہین نہ کرو. ولا الشہر الحرام. اور اللہ نے جو 4 مہینے حرمت والے بنائے ہیں ان کی بھی کبھی توہین نہ کرو. ولا الہدی. اور نہ وہ جانور جو اللہ کے راستے میں ذبح کرنے کے لیے لائے جا رہے ہیں. ولا القلائد. نہ وہ جانور جن کے گلوں میں پٹا ڈالا گیا ہے ان کی بھی توہین نہ کرو. ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا. اور نہ جو لوگ قصد کر کے اللہ کے گھر کی طرف آ رہے ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی نہ کرو، وہ بھی اللہ کی رضا اور فضل ڈھونڈتے ہیں. وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. جب تم احرام سے نکل جاؤ تو اب شکار کر سکتے ہو. یہ امر استحباب کے لیے، ضروری نہیں کہ ہر آدمی جو احرام سے نکلے لازم شکار کھیلے، یہ نہیں منع ہوتا ہے. چاہو تو اب شکار حلال ہو گیا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا. اور نہ تمہیں کسی قوم کا بغض اس بات پہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد الحرام سے روکا تھا اور تم بھی زیادتی کر کے ان کو روک دو. تم ایسا ہرگز نہ کرو. اور آگے فرما دیا وتعاونوا علی البر والتقوی. نیکی کے کام میں مدد کرو، پرہیزگاری کے کام میں مدد کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. گناہ اور ظلم کے کاموں میں کبھی کسی کی مدد نہ کرو. اور واتقوا اللہ. اللہ سے ڈرو، اللہ سب جاننے والے ہیں. اور ان اللہ شدید العقاب. اللہ تبارک و تعالی سخت سے سخت عذاب دینے والے ہیں. اب اللہ پاک فرماتے ہیں یہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں، ان کے قریب مت جاؤ. حرمت علیکم المیتہ. وہ جانور جو خود بخود مر جائے، جس کو ذبح نہ کیا جائے، اس کو میتہ کہتے ہیں.
والدم، اور وہ خون جو ذبح کرتے وقت نکلتا ہے، چونکہ دوسری جگہ قرآن نے بتلا دیا دمن مسفوحا، ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے۔ لیکن یاد رکھو یہاں چونکہ کھانے کا مسئلہ تھا تو گوشت کا ذکر کیا گیا، ورنہ خنزیر کی ہر چیز حرام ہے۔ خنزیر نجس العین ہے، اس کی ہڈی، چربی، بال سب حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ بہ، اور جو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام پہ ذبح کیا جائے، کیا مانا؟ یا تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتے، اپنے بتوں کا نام لیتے ہیں، جیسے کافر کہتے تھے بسم اللہ والعزیٰ، یا یہ ہے کہ نام تو اللہ کا لیتا ہے لیکن جا کے مزار پہ استھان پہ ذبح کرتا ہے، مانا نیت غیر اللہ کے لیے ہے۔ تو اب قولن ہو یا فعلن ہو وہ جانور حرام ہے۔ والمنخنقۃ، اور وہ جانور جس کا گلا گھونٹ کے مار دیا جائے، یا ویسے گلا گھونٹ گیا، رسی پھنس گئی، لپٹ گئی، مر گیا، حرام۔ والموقوذۃ، اور جس کو چوٹ لگے اور مر جائے۔ والمتردیۃ، جو اوپر سے گرے اور مر جائے وہ بھی حرام، یا ویسے کنویں میں گر جائے وہ بھی حرام۔ والنطیحۃ، اور جس کو کسی جانور نے سینگ مار کے مار ڈالا ہو وہ بھی حرام۔ وما اکل السبع، اور جس کو درندوں نے چیر پھاڑ کھایا ہو وہ بھی حرام۔ الا ما ذکیتم، ہاں یہ الگ بات ہے کہ درندے نے چیرا پھاڑا لیکن ابھی جانور زندہ تھا، پاؤں تم نے جا کے ذبح کر لیا تو حلال ہو گیا، یا اس کا کسی نے گلا گھونٹا تھا لیکن ابھی زندہ تھا، تم نے ذبح کر لیا تو حلال ہو گیا۔ وہ کنویں میں گر گیا لیکن تم نے دیکھا زندہ ہے تو تم نے حلال کر دیا، تو وہ چیزیں حلال ہو جائیں گی۔ اور اسی طرح فرمایا وما ذبح علی النصب، اور جو استھانوں پہ ذبح کیا جائے وہ بھی حرام۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور جو تیروں کے ذریعے تقسیم کی جائے وہ بھی حرام ہے۔ کافروں کے پاس تیر ہوتے تھے، ان کے مجاور اپنے تھیلے میں رکھتے تھے، کسی پہ لکھا ہوتا تھا نام، کسی پہ لکھا ہوتا تھا لا، تو وہ پھینکتے تھے، نام نکل آیا بھی تمہارا کام ہو جائے گا، لا نکل آیا تو تمہارا کام نہیں ہوگا، تو یہ بھی حرام ہے۔ اور اسی پہ وہ تقسیم کرتے تھے گوشت کی، تو جس کا لا نکل آیا وہ تمہارا گیا نا، اس بیچارے کو تو کچھ بھی نہ ملا نا۔ ذالکم فسق، اور یہ ساری چیزیں اللہ کی حدود سے نکلنے والی ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو گئے، اب ان سے مت ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ آج کفر کی امیدیں ٹوٹ گئی ہیں، آج مکہ بھی فتح ہو گیا، حنین بھی فتح ہو گیا، خیبر بھی فتح ہو گیا، تقریباً نصف جزیرۃ العرب فتح ہو گیا، اب کافروں کا کیا ہوگا؟ تو زور بھی ٹوٹ گیا، امیدیں بھی ختم، اب ان سے مت ڈرا کرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن یعنی عرفات کا دن ہے، جمعہ کا دن ہے، اللہ نے فرمایا آج کے دن ہم نے آپ کے دین کو کامل مکمل کر دیا۔ یاد رکھیں پہلے دین بھی اپنے وقت کے لیے کامل تھے لیکن قیامت تک کے لیے کامل نہیں تھے، یہ صرف دین اسلام ہے جو قیامت تک کے لیے کامل ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اور میں نے اپنی نعمت جو ہے وہ بھی پوری کر دی۔ ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کے لیے میں راضی ہوا۔ اب ایک اور مسئلہ بتا دیا، فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم، اگر کوئی آدمی بھوک سے مر رہا ہے، وہ زیادتی کرنا نہیں چاہتا، وہ حد سے بڑھنا نہیں چاہتا، تو مردار جانور کھانا بھی حلال ہے لیکن اتنا کھائے جس سے جان بچ جائے۔ فإن اللہ غفور الرحیم، اگر اس میں تم سے کوئی لقمہ زیادہ بھی چلا گیا تو اللہ بخشنے والے ہیں، اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمانے والے ہیں۔ یہ چیزیں بیان کرنے کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ المائدہ کی ان آیات میں ارشاد فرمایا تھا یسألونک ماذا أحل لهم، اب آپ سے پوچھا جاتا ہے میرا مدنی تمہارے پوچھیں حضور سے کہ ہمارے لیے حلال کیا ہے، یہ تو یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ، لیکن ہمارے لیے حلال کیا ہے؟ تو ان کو بتا دیں کل أحل لكم الطیبات، ہر پاکیزہ جانور، ہر پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں۔ وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ، اور تمہارے سدائے ہوئے جانور چاہے وہ کتا ہو، درندہ ہو یا پرندہ ہو، اگر تم اس کو چھوڑتے وقت اللہ کا نام لو اور وہ جانور کو پکڑے تو وہ بھی تمہارے لیے حلال ہے۔ وَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ، اور وہ کھاؤ جو جانور تمہارے لیے پکڑ کے بیٹھا ہے، اگر خود کھانا شروع کر دے تو اس کا مطلب ہے اس نے اپنے لیے پکڑا ہے، تمہارے لیے نہیں پکڑا، وہ حرام ہے۔ وَاذْكُرِ اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور جب جانور چھوڑو یا پرندہ چھوڑو تو اللہ کا نام لے کے چھوڑا جائے، کیونکہ اللہ یہ چاہتا
فرماتے ہیں کہ مارنے والا جلانے والی اللہ کی ذات ہے. بندے پر موت آئے تو آخر میں جاری ہو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اب جانور تو نہیں پڑھ سکتا، اس کے قائم مقام تم اللہ کا نام لے کے پڑھ لو تاکہ اس کا بھی آخری سانس جو ہے وہ اللہ کے نام پہ نکلے. واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو. ان اللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب لینے والے. کیا معنی؟ ایک تو یہ ہے کہ جلد پکڑ لیں گے، ایک معنی یہ ہے کہ جب قیامت کے دن اولین و الآخرین ساری دنیا کٹھی ہو جائے گی تو اب جب حساب کتاب شروع ہوگا تو حدیث میں آتا ہے کہ دوپہر سے پہلے پہلے سارے عالم کا حساب ہو جائے گا. جنت والے جنت میں چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم میں چلے. اور اس کے بعد فرماتے الیوم احل لکم الطیبات، آج کے دن یعنی وہی عرفات کے دن ہم نے حلال کر دیا تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں. وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم، اور تمہارے لیے طعام سے مراد ذبائح ہیں. اہل کتاب کا ذبیحہ جانور تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا ذبیحہ جانور ان کے لیے حلال ہے، دونوں کے لیے حلال. والمحصنات من المؤمنات، اور وہ پاکیزہ عورتیں جو گناہ سے بچنے والی، زنا سے بچنے والی مومنات ہیں، ایمان والی، پہلے تو ان سے نکاح کرو. والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم، اور اگر کوئی پاک عورت ہے لیکن اہل کتاب میں سے ہے جو تم سے پہلے گزرے ہیں تو وہ بھی حلال ہے. اور اہل کتاب سے مراد کون ہے؟ یہود و نصارہ، ان کے علاوہ کوئی کتاب باقی رہی نہیں دنیا کے اندر. اذا آتیتموہن اجورہن، لیکن شرط یہ ہے کہ اگر اہل کتاب لڑکی سے بھی نکاح کرو تو اس کو حق المہر دو اور نکاح کرو. یہ نہ ہو کہ صرف مزہ نکالنے کے لیے چند دن کے لیے نکاح موقت کر لو، عارضی نکاح کر لو، وہ ناجائز ہے. غیر مصافحین ولا متخذی اخدان، اور نہ چوری چھپے ان سے آشنائی کرو. اور فرمایا ومن یکفر بالایمان، اور جو آدمی ایمان اور ایمان کے احکام سے انکار کرنے والا ہے فقد حبط عملہ، اس کے عمل برباد ہو جائیں گے. وہو فی الآخرۃ من الخاسرین، اور آخرت کے اندر بھی وہ تروٹے والا ہوگا. یہ سارے احکام اللہ نے بیان کر دیے، ان کا تعلق تھا ہمارے اندر کے پاکیزہ ہونے. اب اللہ وہ بیان فرماتے ہیں جن کا تعلق ہماری ظاہری پاکی سے، کبھی اندر پاک ہو گیا لیکن جسد بھی تو پاک ہو نا. اب دیکھیں نا، اگر نماز پڑھ رہے ہیں، کپڑے پلید ہیں تب بھی تو نماز نہیں ہوگی، بدن پلید ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی، وہ جگہ پلید ہے تب بھی نماز نہیں ہوگی. تو اس لیے اب اس میں یہ احکام آ رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. اے ایمان والو، اذا قمتم الی الصلاۃ، جب نماز کے لیے کھڑے، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ نماز کے لیے کھڑے ہو اب وضو شروع کر دیں، یہ معنی نہیں ہوتا. معنی ہوتا ہے کہ جب تم ارادہ کرو نماز کے لیے کھڑے ہونے کا تو وضو کرو. لیکن یاد رکھیں کہ اس آیت سے بعض علماء، فقہاء، مفسرین، تابعین نے یہ بھی مسئلہ نکالا ہے کہ ہر نماز کے لیے نیا وضو کرو. وہ کہتے ہیں قرآن کا حکم ہے اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا، تو جب بھی نماز کے لیے آپ اٹھیں گے تو آپ کو وضو کرنا ہوگا. تو بظاہر قرآن کی آیت سے یہی مفہوم ہوتا ہے. اسی لیے میرے محترم، میرے بزرگ، ہم کہتے ہیں کہ قرآن کبھی سمجھ نہیں آئے گا جب تک تم حضرت محمد مصطفیٰ کے دروازے پہ نہیں ہو. کیونکہ قرآن پڑھایا بھی اللہ نے ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا تھا کہ میرے محبوب جب جبریل پڑھتا ہے نا، آپ بالکل نہ پڑھا کریں، لا تحرک بہ لسانک، تاکہ جلدی میں شاید کوئی لفظ رہ جائے. ان علینا جمعہ وقرآن، ہم قرآن کو جمع بھی کریں گے اور آپ کو پڑھا بھی دیں گے. ثم ان علینا بیانا، اور پھر قرآن کی جو تفسیر ہے وہ بھی آپ کو ہم سمجھا دیں گے. تو لہذا یاد رکھیں کہ قرآن تب سمجھ آئے گا جب ہم حدیث مبارک کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. اگر کوئی آدمی حدیث کا انکار کر دے، جیسے منکرین حدیث ہے، اور کہیں جی ہم اہل قرآن ہیں، وہ کافر ہیں. قرآن سمجھ ہی نہیں آ سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ قرآن سمجھ آئے گا فرمان محمد مصطفیٰ سے،
اور فرمان محمد مصطفیٰ کیسے پہنچے گا؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے. اور پھر جب آگے دور آئے گا تو پھر فقہا کے ذریعے سے. اگر ہم ان کا انکار کریں گے تو پھر بھی قرآن سمجھ نہیں آئے. ایک ہمیشہ یاد رکھے بات، ایک اصولی سی بات، چونکہ قرآن کے اندر اللہ کی حکمتیں ہیں، اشارات ہیں، ایک ایک لفظ کے اندر اللہ کا کلام ہے، کوئی مخلوق کی تو نہیں ہے، کسی مخلوق کا کلام تو نہیں ہے. اب قرآن بظاہر یہی کہتا ہے کہ ہر نماز کے لیے وضو کرو، لیکن ہمیں حدیث پاک مل گئی کہ حضور پاک نے فتح مکہ والے دن 5 نمازیں ایک وضو سے پڑھی. تو صحابہ نے پوچھا کہ آپ سے کیا کرنا؟ میں نے امت کو بتلایا ہے کہ ضروری نہیں ہے، تمہیں وضو ہے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں، کر لو تو اچھی بات ہے اور ثواب مل جائے گا، لیکن ایک نماز ایک وضو سے تم 2 نمازیں پڑھ لو، 3 پڑھ لو، 4 پڑھ لو، کوئی منع نہیں. اور ایسے بہت اولیاء اللہ اور ائمہ محدثین اور ائمہ فقہا گزرے ہیں جن لوگوں نے عشاء کی وضو کے ساتھ فجر کی نماز پڑھی، ساری رات نہیں سوئے، قرآن پڑھتے رہے، عبادت کرتے رہے. تو لہذا مسئلہ سمجھ یہ آیا کہ ہر نماز کے لیے وضو کرنا ضروری نہیں ہے، افضل ہے، بہتر ہے، لیکن اگر تمہیں وضو ہے تو پھر کوئی ضرورت. اب آگے اللہ نے ہمیں یہ بھی بتلا دیا کہ فرض کے فغسلوا وجوہکم، ایک تو چہرے کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور ہاتھوں کا دھونا جو ہے کوہنیوں تک، یہ بھی فرض ہے ہر حال میں. تو اب یہ ہے کہ چہرہ بھی دھوئیں اور ہاتھوں کو بھی دھوئیں. اب مانا یہ سمجھ آتا تھا قرآن کی ظاہر آیت دیکھو کہ بھائی جب نماز کے لیے کھڑے ہوں تو وضو کرو. وضو کیسے کرو؟ پہلے منہ دھو، یعنی ہاتھ نہ دھو، کلی نہ کرو، ناک میں پانی نہ دو، پہلے منہ دھو، پھر ہاتھ دھو، پھر مسح کرو. تو یہ تو سمجھ ہی نہیں آتا. تو اس لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ جن صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے سرکار دو جہاں کو وضو فرماتے ہوئے، تو انہوں نے بتلایا کہ حضور پاک پہلے وضو میں ہاتھ دھوتے تھے، اس کے بعد آپ کلی فرماتے تھے، اس کے بعد آپ ناک میں پانی دیتے تھے، اس کے بعد آپ چہرہ دھوتے تھے، اس کے بعد آپ ہاتھ دھوتے تھے، اس کے بعد آپ سر پہ مسح فرماتے تھے، اور اس کے بعد پاؤں دھوتے تھے. تو یہ ترتیب جو ہے، طریقہ جو ہے، یہ کس نے سکھلایا ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ نے. اور پھر ایک صحابی نے نہیں، ہزاروں لاکھوں صحابہ نے دیکھا. بات یاد رکھیں، ایک دیکھنے والا تو نہیں تھا نا، لاکھوں صحابہ دیکھنے والے ہوں، سارے تو غلطی نہیں کر سکتے. ایک بات تو یہ سمجھ لیں، اور دوسری بات یہ سمجھ لیں کہ یہ نماز کے لیے وضو کا حکم جو ہے یہ کب آیا ہے؟ یہ سورت تو مدنی ہے، یعنی یہ سورت مبارک جو ہے یہ تو ہجرت کے بعد یعنی مدینے میں نازل ہوئی اور تقریباً آخری صورتوں میں ہے. بعض علماء نے فرمایا آخری صورت بڑا ہے، چلو ٹھیک ہے، لیکن یہ بھی آخری میں ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ مکے میں پہلے جو نمازیں پڑھی جاتی تھیں وہ بغیر وضو کے پڑھتے. بھئی حضور پاک حرم میں نماز پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ صحابہ پڑھتے تھے، حضور پڑھتے تھے. اور اسی پہ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام لائے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ السنا علی الحق وہم علی الباطل، کیا یہ بات پکی نہیں ہے کہ ہم حق پہ ہیں اور کافر باطل پہ؟ میں بالکل ہی. انہوں نے کہا یا رسول اللہ تو بد اللہ تو والعزا، لات عزا کے پجاری کعبے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھیں اور ہم بیت ام ہانی میں اور اس کے اندر ہم چھپ کے نماز پڑھیں دار ارقم میں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ چلے بالکل، ایک طرف حمزہ ہوگا ایک طرف عمر ہوگا. میں دیکھتا ہوں آج مکے کا کون مرد ہے جو ہمارے سامنے آتا ہے. اس کا معنی ہے کہ نماز پہلے تھی. اور اسی طرح صحیح حدیث میں ہے کہ ایک دن
حضور نماز پڑھ رہے تھے ما بین الرکنین، یعنی حجر اسود اور رکن یمانی کے درمیان میں. اکثر حضور اسی جگہ نماز پڑھتے تھے، کیونکہ اس وقت کعبہ جو تھا وہ مسجد اقصی تھی نا. حضور اس کعبے کی طرف سے نماز نہیں پڑھتے تھے، رخ اس کعبے کی طرف ہوتا تھا، لیکن حضور کی محبت تھی اس کعبے سے. حضور کہتے تھے چلو رخ تو ادھر کریں گے لیکن یہ درمیان میں تو آ جائے نا کم از کم. تو جب رکن یمانی اور حجر اسود کے سامنے کھڑے ہوتے تھے، یہ کعبہ بھی درمیان میں آ جاتا، رخ ٹھیک مسجد اقصی کی طرف ہو جاتا. تو اب اس کا معنی یہ ہے حضور نماز پڑھتے تھے. ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ ابو جہل لعنہ اللہ، اللہ کی قیامت تک اس پہ لعنتیں برستی رہیں، وہ آیا اور کہنے لگا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ کو کئی دفعہ منع کیا ہے کہ مکے کعبے میں آ کے نماز نہ پڑھا کرو. اگر میں نے دیکھا نا دوبارہ تو آپ کو نماز پڑھ لا راسا کا، میں تمہارے سر کو جوتے سے کچل ڈالوں گا. نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. حضور نے سن لیا اور دوسرے دن حضور اپنے وقت کے مطابق تشریف لے اور اسی جگہ آ کے پھر نماز شروع کر. ابو جہل کو پتہ لگا بھی حضور تو نماز پڑھ رہے ہیں. وہ بدبخت کیا اور اس نے ایک بڑا پتھر اٹھایا، بڑا لمڈیر 6 فٹ کا آدمی تھا. تو اس کا ارادہ یہ تھا کہ حضور جب سجدے میں ہوں گے تو میں سر کے اوپر پتھر مار کے کچل ڈالوں گا. وہ پتھر اٹھا کے آیا 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 اور جب حضور کے قریب آیا، حضور سجدے میں تھے، تو یکدم گھبرا کے پیچھے ہٹنے لگا، الٹے پاؤں چلنے لگا. الٹے پاؤں چلتے چلتے وہ پتھر بھی گر گیا اور وہ کانپتا کانپتا بھاگ گیا. تو اس کے جو دوست تھے وہ گئے، انہوں نے کہا کیا ہو گیا تمہیں؟ کہتا ہے کہ بینی و بینہ خندق من نار، حضور کے اور میرے درمیان میں آگ کی خندق تھی اور علیہا حول، اور اس کے اوپر 2 درندے کھڑے ہوئے تھے. میں اگر آگے جاتا تو میری بوٹی بوٹی کر دیتے. اور حضور نے بھی فرمایا نماز کے بعد کہ لو دنا منی، اگر آج وہ بدبخت میرے قریب آتا تو اس کو چیر پھاڑ کے رکھ دیا جاتا ہمیشہ کے لیے. تو اس کا معنی یہ ہوا، بات سمجھو کہ مکے میں بھی نماز تھی اور نماز فرض ہوئی ہے لیلۃ المعراج، اور معراج تو مکے میں ہوا ہے، مدینے میں تو نہیں ہوا. وہ تو ہجرت سے بھی 2 سال پہلے ہوا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ نماز مکے میں تھی تو بغیر وضو کے ہوتی تھی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ علماء فرماتے ہیں کہ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب جبریل علیہ السلام 5 آیتیں لے کر سب سے پہلے غار حرا میں آئے تھے اور آ کے کہا تھا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ جب حضور نے پڑھا تو آپ فرماتے ہیں ثم اخذنی جبریل، پھر جبریل نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے زمین کے نیچے لے گیا اور وہاں جا کے توضأ وتوضأت، اس نے وضو کیا اور میں نے بھی وضو کیا تو مجھے وضو سکھایا، پھر میں نے اس سے نمازیں پڑھی. تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ وضو کا حکم پہلے آ چکا تھا، لیکن تفصیلات اور اس کے احکام اور اس کے جزیات جو ہے وہ مدینہ منورہ میں آئے ہیں. واللہ اعلم. وہ کون صحابی تھے جن کے باغ میں 2 دفعہ پھل؟ حضرت انس ابن مالک. حضرت انس جو ہیں یہ حضور کے خادم تھے، تو حضور نے ان کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ اس کی عمر میں بھی برکت عطا فرما، اس کے مال میں بھی اور اس کی اولاد میں بھی. تو فرماتے تھے کہ بھائی اب دیکھو میں 100 سال سے اوپر ہو گیا، میری اولاد 120 سے بڑھ گئی ہے اور میرا باغ جو ہے 2 دفعہ دن سال میں پھلتا ہے. حضور کی ساری دعائیں منظور ہو گئی. ایک میں نے دوست بنایا ہے
میرے گھر آتا جاتا ہے، میں نے اپنی بیوی کا دینی بھائی بنا دیا. وہ جناب نہیں بنتا دینی بھائی، اس کو ڈنڈے مار کو نکالو گھر سے. یہ کون سا دینی بھائی ہو گیا؟ انا للہ. بھائی وہ ہوتا ہے جو ایک ماں کے بطن سے پیدا ہوتا ہے. بھائی وہ ہوتا ہے جس کا تم نے دودھ پیا، اس کی اولاد تمہاری بھائی. اس کے علاوہ کہہ دینے سے بھائی تھوڑے ہوتے ہیں. اس طرح تو ہر بری سے بری عورت بھی کہہ دیتی ہے میرا بھائی ہے، اس کے ساتھ میں نے دودھ کٹھے پیا. کیا مانا؟ ایک گلاس دودھ منگوا کے آدھا خود پی لے گی، آدھا اس کو پلا دے. اس سے تھوڑی ذات ثابت ہوتی. یہ خطرناک عورتیں ہوتی ہیں. بالکل جناب اس کو گھر نہ آنے دو. اچھا دوست اپنا بنایا، لے آتے گھر میں ہو. کہتے جی کہ ہم نے مدینہ منورہ سے سنا کہ ایک آدمی نے کہا کہ حضور کی وفات ہو گئی، اب سلام نہیں کر سکتے. اللہ ہدایت دے، آپ ان جھگڑوں میں نہ پڑیں. میں نے عرض کیا تھا نا کہ دنیا میں بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے مذاہب پیدا ہوئے ہیں، بڑے بڑے اقوال پیدا ہوئے ہیں. ان چیزوں میں مت الجھو اور اسی مسلک پہ طریقے پہ قائم رکھو جو ہمارے سلف صالحین کا طریقہ ہے. صحابہ سے لے کر آج تک حضور پہ سلام پڑھے جاتے ہیں. اگر دو آدمی کہہ دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ بابا باقی دیکھو نا، یاد ہے آپ بھی پریشان نہ ہوا کریں نا. یہ سرزمین حرم ہے، اس میں حنفی بھی ہیں، شافی بھی ہیں، مالکی بھی ہیں، حنبلی بھی ہیں، اہل حدیث بھی ہیں، سب علماء ہیں. اگر وہ اپنے اپنے مسلک کو بیان کرتے ہیں تم کیوں تکلیف محسوس کرتے ہو؟ کوئی جھگڑا نہ کرو. لیکن بات یہ ہے کہ سلام پڑھنا صحابہ سے بھی ثابت ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر بھی آ کے سلام پڑھتے. کہتے ہیں کہ پرندے کا شکار کرنا بالکل جائز ہے، بسم اللہ کر کے چھوڑو اور وہ تمہارے لیے پکڑ کے بیٹھ جائے. اور دوسرا یہ ہے کہ جب چھوڑو تو چلا جائے، روکو تو رک جائے. اس کا مطلب ہے وہ سدھایا ہوا ہے. باقی کہتے ہیں جی کہ گرتے وقت چھوری صاف کرے یا نہ کرے، یعنی چھوری ہمارے لڑکی ہے نا، کیوں نہ کرے جناب؟ لڑکی بھی ذبح کر سکتی ہے، لڑکا بھی ذبح کر سکتا ہے. اس میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کرے، کوئی منع نہیں ہے. آج کل تو لڑکیاں جناب خاوند ذبح کر رہی ہیں، تم پرندے کے مسئلے پوچھ رہی ہو. عجیب آدمی ہو. اللہ ہدایت دے. اور کیا کریں؟ ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں نا، اور ہمارے پلے میں کیا ہوتا ہے؟ جو لوگ بیرون ملک سے یہاں کام کے لیے آئے ہوئے ہیں، مسافر ہیں، بھائی اگر وہ ان کی تنخواہ اتنا نہیں ہے تو دم کا گوشت کھا سکتے ہیں. اب 600 تنخواہ ہے، 700 تنخواہ ہے، کیا کرے گا اس میں؟ وہ بیچارہ کھا سکتا ہے. دوائیوں کے سیمپل جو ہیں ان کا بیچنا حرام ہے. جو ڈاکٹر بیچتا ہے وہ حرام کھاتا ہے. کمپنی کی طرف سے باقاعدہ اس میں مہر لگی ہوتی ہے، ناٹ فار سیل، یہ بکنے کے لیے نہیں ہے. کہتے ہیں جی کہ یہاں طواف میں اور عمرے میں مرد بھی اور عورتیں بھی ویڈیو بناتے ہیں، تصویریں. یہ بہت بڑا گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے. بعض حدیثوں میں تو لعنت آئی ہے، لعن اللہ المصور والمصور اللہ. آغا خانی کا مال کھانا جائز ہے، ان کا کاروبار سودی ہوتا ہے، بالکل نہ کھایا کریں. دوست بھی ہے. دیکھیں ایک بات یاد رکھو، ایک آدمی کا کاروبار سودی ہے، لیکن اس کا معنی یہ تو نہیں کہ اس کے پاس اور کوئی حلال ہے ہی نہیں. اگر اور بھی اس کے پاس حلال ہے تو یہ ہم کیوں یقین کریں کہ ہمیں لازماً وہ سود والا کھلائے گا؟ لیکن بہتر یہ ہے اجتناب کرو. باطل لوگوں کے پاس جاؤ گے تو دل میں بہت ساری باطل چیزیں آئیں گی. آج ہی میں ایک کتاب میں پڑھ رہا تھا، اللہ ہدایت دے، اللہ ہدایت دے، کہ شیعہ حضرات جو ہیں یہ محرم کے دنوں میں جب سبیلے لگاتے ہیں اور مسلمان سنی بھی آتے ہیں اس میں، تو ان کے لیے باقاعدہ حرام چیزیں ڈال دی جاتی ہیں تاکہ ان کے اندر حرام پہنچ جائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. تو اگر یہ شیعہ کر سکتا ہے تو آغا خانی تو اور برے ہیں.
میرے بچے بیمار رہتے ہیں، اللہ سے دعا مانگو، زمزم لے جاؤ اور سورۃ الفاتحہ ہر نماز کے بعد 3 دفعہ ہاتھوں پہ دم کر کے اور بچوں کے پورے بدن پہ پھیریں، اللہ فاتحہ کی برکت سے شفا دیں۔ شیعہ کو اہل کتاب مان سکتے ہیں، اہل کتاب کیوں مانے؟ اگر وہ صحابہ کا منکر ہے تو کافر ہے، صدیق کا منکر ہے تو کافر ہے، اہل کتاب کیسے ہوگا؟ اس پر کوئی الگ کتاب اتری ہے۔ میرا لڑکا نافرمان ہے، اللہ سے دعا کرو۔ ویسے علماء نے لکھا ہے کہ سورۃ الاخلاص جو ہے قل هو اللہ احد، روزانہ 100 دفعہ پڑھ کے بچوں کی ہدایت کی دعا کریں تو اللہ ان کو اچھا کر دیں گے۔ لیکن تھوڑا سا غور کرو، تم نے بھی باپ کی نافرمانی کی ہوگی، اگر تم فرما بردار ہوتے نا تمہاری اولاد بھی فرما بردار ہوتی، تو کیا ہے تو بھگتو نا جناب۔ اب یاد آتا ہے بچے نافرمان وہ کہ تو ایک آدھ دوست نے مجھے قصہ سنایا کہ ایک لڑکے نے آ کے باپ کو مارا اور پھر اس کو گھسیٹا، گھسیٹ کے گھر کے باہر ایک درخت تھا، وہ گھسٹتا آ رہا ہے، جب اس درخت تک پہنچا نا گھسیٹتے ہوئے یکدم باپ کھڑا ہو گئے، ایک تھپڑ مارا تو وہاں جا پڑا لڑکا۔ اب وہ حیران کہ پہلے تو چپ رہا ہے میرا باپ، اب جوش آ گیا، اور نے کہا بدبخت یہاں تک میں نے اپنے باپ کو گھسیٹا تھا، وہاں تک تو میں نے تم نے میرا حق پورا کر دیا، آگے تو میں تمہیں نہیں چلنے دیتا نا۔ عورت اگر ہوٹل میں نماز پڑھے جائز ہے، وہی 1 لاکھ ملے گا۔ عورت حاملہ ہو، ہوٹل کا سفر زیادہ ہے، ہوٹل میں پڑھ لے یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، اس کو تو گھر میں پڑھنے کا زیادہ ثواب ملے گا۔ زمزم کے پانی کے علاوہ اور کوئی پانی کھڑے ہو کے پینا ناجائز ہے، نہ کھڑے ہو کے کھانا جائز ہے، نہ پینا جائز ہے۔ اور آج ہم نے انگریزوں کی تہذیب اپنا لی ہے، باقاعدہ ہر ہوٹل میں ہر فنکشن میں بوفے لگتا ہے اور ہر آدمی پلیٹ لے کے کھڑا ہے، کھائے گا بھی کھڑے ہو کے، پیشاب بھی کھڑے ہو کے، یعنی جیسے جانور کرتے ہیں، جانور بھی کھڑے ہو کے چلتا ہے، پیشاب بھی کھڑے ہو کے کرتا ہے۔ یہ اولئک کالانعام بل هم اضل۔ کہتے ہیں جی کہ ہم روڈ پہ کام کرتے رہے ہوتے ہیں، وہاں ہم نے پینٹ پہنی ہوتی ہے اور کوئی حمام بھی نہیں ہے، مجبوراً کھڑے ہو کے پیشاب کریں، کوئی حرج نہیں۔ حضور نے بھی مجبوراً کھڑے ہو کے پیشاب کیا ہے، بخاری شریف میں حدیث ہے۔ اسٹیٹ لائف ہو یا کوئی لائف ہو، یہ انشورنس کرانا حرام ہے، اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے، دونوں چیزیں اس میں کٹی ہیں۔ میں 5 وقت کا نمازی ہوں، لیکن نماز میں برے خیالات آتے ہیں، کوئی بات نہیں، اللہ نے معاف کیا ہے، کیوں فکر کرتے ہو؟ پڑھتے رہو، نماز خود بخود ایک دن ختم ہو جائیں گے۔ لیکن علاج یہ ہے کہ نماز پڑھتے ہوئے الفاظ پہ غور کرو، اللہ اکبر، لفظ پہ غور کرو گے تو ایسا ایسا وشے سے ختم ہو جائے گا۔ تمہارا بھی تو خیال کوئی نہیں ہوتا، فارغ جو کھڑے ہو تو خیالات تو آئیں گے نا۔ میں نے ویزا لیا تھا 50,000 کا، دوسرے کو 1 لاکھ میں بیچ دیا، اس کے لیے بھی حرام، تمہارے لیے بھی حرام۔ یہ کوئی ملکیت تھی تمہاری کہ بیچ رہے تھے؟ تو ویزے بیچی جاتی ہیں، تو عقل کی بات ہے۔ لینے والے نے بھی حرام خریدا ہے اور دینے والے نے بھی حرام کھایا۔ اگر عمرے کے دوران میں آنکھ میں خارش ہوئی، انگلی سے مل دیا اور ایک آدھا بال ٹوٹ گیا، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ میں نے 4 رکعت نماز کی نیت کی تھی، بھولے سے 3 پہ سلام پھیر دیا، تو کھڑے ہو جاؤ، رکعت پوری کرو، سیدھے سلام کر دو، نہیں کیا تو پھر 4 رکعت دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔
عورتیں اپنے بالوں میں مختلف رنگ لگاتی ہیں، رنگ لگانے سے غسل ہو جاتا ہے، وضو ہو جاتا ہے، جیسے مہندی ہے، مہندی بھی تو ایک رنگ ہے، اور اگر وہ یہ رنگ لگاتی ہے شوہر کے لیے پھر تو جائز ہے، لوگوں کو دکھانے کے لیے لگاتی ہے تو حرام ہے، وضو ہو جاتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے۔ جس ابلیس نے اللہ سے مہلت مانگی تھی کہ مجھے قیامت تک زندہ رکھو، وہ رہے گا، جب اللہ نے مہلت دی ہے تو زندہ رہے گا۔ اللہ نے حکم دے دیا انک من المنذرین، جاؤ تمہیں میں نے مہلت دے دی۔ دعا ہاتھ اٹھا کے مانگنا بھی ثابت ہے، 30 روایتیں نقل کی ہیں امام نووی نے، اور بغیر ہاتھ اٹھائے بھی ثابت ہے، اور ہاتھ اتنا اٹھائے کہ بغلوں کی سفیدی نظر آ جائے یہ بھی جائز ہے۔ 1400 سال گزر گئے، بس یہی مسئلے اٹکے ہوئے ہیں کہ دعا میں ہاتھ اٹھانا ہے کہ نہیں اٹھانا ہے۔ اللہ ہدایت دے، اللہ جھگڑے دور کرے۔ طواف کے دوران وضو ٹوٹ جائے چھوڑ دے، وضو کرے پھر جا کے طواف کرے۔ اگر زندگی میں وراثت تقسیم کریں تو بچے کو 2 حصے، بچی کو 1، اس کو تو آدھا بھی دے گا نا، زندگی میں دو یا مرنے کے بعد دو۔ والدین جو ہمارے فوت ہو گئے ہیں ان کے لیے اگر ہم قربانی کریں، قربانی کے دنوں میں جائز ہے۔ مسجد نبوی میں 40 نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھے اور کوئی جماعت قضا نہ ہو، اللہ اس کو نفاق کی بیماری سے بری کر دیتے ہیں۔ اگر آپ نے روضہ رسول پہ سلام پڑھا ہے تو کسی نے کہا وہ بھی پہنچا دے، اللہ پہنچائیں گے۔ میں گوجرا والے سے ہوں اور آپ آئے تھے، اس وقت آپ کی داڑھی سیاہ تھی، تو میرا بھائی آخر سیدھی بات ہے، سفید تو ہونی ہے نا، ہمیشہ تو سیاہ نہیں رہ سکتی نا۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف، اللہ پاک ہمیں کمزور پانی سے پیدا کرتے ہیں، ثم جعلکم من بعد ضعف قوة، پھر ہمیں طاقت دیتے ہیں، پھر طاقت کے بعد پھر بڑھاپا آتا ہے، پھر کمزوری آتی ہے۔ یہ تو ہوگا میرا بھائی، نظام ہے قدرت کا۔ آپ کی مہربانی، آپ نے اتنا یاد رکھا ہے۔ 20 سال پہلے میں گیا تھا۔ طواف جو ہے وہ جو لوگ رشتہ دار فوت ہو گئے ان کی زندہ کے لیے نہیں، نابالغ اولاد کے لیے بھی نہیں۔ بھائی اپنے لیے طواف کرو، جھگڑوں میں نہ پڑو، جس کے لیے چاہتے ہو دعا کرو اللہ اس کا ثواب فلاں کو عطا کرو اپنے لیے۔ طواف کرتے وقت وضو ٹوٹ جائے تو وضو کر کے جہاں چھوڑا ہے شروع کرو۔ نماز کی حالت میں سجدے میں دونوں پاؤں اٹھا لیتے ہیں، نماز مکروہ ہو جاتی ہے۔ لازم یسجد علی 7 اعضاء، 7 اعضاء پہ سجدہ کیا جاتا ہے۔ پچھلے 10 سال سے آدھے سر میں درد ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ ویسے آپ جو ہے زمزم اسی نیت سے پیئے، اسی نیت سے سر پہ لگائیں، اللہ پاک رحم فرمائے۔ آغا خانی کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ان کے کہنے سے تو کچھ نہیں ہوتا نا، جب انہوں نے نمازی معاف کر دی پھر کیسے مسلمان ہیں؟ سندھ کے علاقے میں ایک آدمی نے اپنی 3 بیٹیوں سے متا کیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ ثم نعوذ، ایک تو متا حرام تھے اپنی بیٹیوں سے، انا للہ و انا، ایسے آدمی پر اللہ کا قہر ہی آئے گا۔ برطانیہ میں سنی مسلمان نکاح متا کرتے ہیں، متا حرام ہے، برطانیہ میں کرو یا پاکستان میں کرو، متا ہر حال میں لا متعۃ فی الاسلام، اسلام میں 2 چیزیں ہیں، اللہ پاک نے فرما دیا ہے کہ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم، یا بیوی حلال یا جہاد میں ملی ہوئی لونڈی حلال، فمن ابتغى وراء ذلک، اس کے علاوہ کو ڈھونڈتا ہے تو وہ ظالم ہے۔ میرا دوست ہے رومانیہ میں، عیسائی لڑکی کے شادی کرنا چاہتا ہے، ہاں بالکل ہو سکتی ہے،
کوئی منع نہیں، لیکن کوشش کرو کسی مسلمان لڑکی سے شادی کرو. یہ باہر کی لڑکیاں آتی ہیں نا گھر میں، پھر اولاد خراب ہو جاتی ہے. میں نے طواف کیا، صفا مروہ دوڑا، واپس آ کے پہلے مونچھیں کاٹی، پھر سر کاٹا، ایک بکری دم پڑ گئی. غیر محرم مرد کے پیچھے عورت کی نماز ہوتی ہے؟ بالکل ہوتی ہے، وہ تو امام ہے، اس میں محرم غیر محرم کا کیا تعلق ہے؟ حضور کے پیچھے جو ساری عورتیں نماز پڑھتی تھیں وہ محرم تھی، تو عقل کیا کرو. اگر ہوا خارج ہو جائے صرف وضو کافی ہے یا استنجا؟ وضو کافی ہے. ہاں کچھ نکلے تو استنجا کرے گا. دوسرے آدمی کی جوتی حرم میں نہ پہنے. الوداع طواف کرنا عمرے میں واجب ہی نہیں ہے، کرنا چاہتے ہو کر لو. مجھے لاپتہ بکری ملی ہے جس کی قیمت جو ہے مثلا 100 کے، میں نے 19 سے بھر دی ہے. تم نے کیوں 19 سے بھر دی ہے؟ رکھو، مالک آ جائے اس کو دینا. اس نے آگے بیچنی بھی شروع کر دی ہے ماشاءاللہ. اگر دم آ گئی، ادا نہیں کیا، واپس چلا گیا، تو وہاں سے پیسے بھیج کے دم کرا دے. اس سے بیوی کا تو کوئی تعلق نہیں، بیوی تو حلال ہے. اللہ معاف کرے، کسی کو شیطان نہ کہو، کسی کو برا نہ کہو، کسی پہ ایسی تنقید نہ کرو جو اسلام کے حدود کے خلاف. دعا کرو اللہ ہدایت. جو چاروں ائمہ کی برائی کرتے ہیں اللہ ان کو ہدایت. یہ حضور پاک کے صحابی تابعین کے دور کے لوگ ہیں اور جن پہ ساری دنیا نے اعتقاد کیا ہے. اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، اور جو ان کو برا کہتے ہیں اللہ ہدایت دے. میرا بھائی جو یہاں داخل ہوتے ہیں لوگ، ان کے پاسپورٹ میں مسلمان لکھا ہوتا ہے. تو آدمی کو ایکس رے تو ہے نہیں، ایکس رے کر کے دیکھ لے کہ یہ قادیانی ہے یا مسلمان ہے. انہیں پاسپورٹ دیکھنا ہے. زندو کے لیے کوئی طواف نہیں. آب زمزم سے وضو ہو سکتا ہے. میرا بھائی ہر آدمی یہاں بیان، میں نے بتایا نا کہ ائمہ اربعہ کے ماننے والے یہاں موجود ہیں. کسی پہ اعتراض نہ کیا کرو. تم نہ سنو، اپنے ائمہ کے ماننے والوں کے جا کی بات سن لو. انہوں نے خواب دیکھا تھا. خواب کا جو ہے نا حکم شریعت کا حکم نہیں ہوتا. ایک بزرگ کا خواب ہے، اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے، لیکن اس کو شرعی حکم ہم نہیں بنا سکتے. صرف نبی کا خواب جو ہے وہ وحی ہوتا. دیکھو نا، اب ایک آدمی اگر خواب دیکھے کہ تمہاری لڑکی سے اس کا نکاح ہو گیا تو ہو گیا، دے دو گے تم. اللہ کے بندے، نکاح خواب سے مسئلے جاری نہیں ہوتے. کہتا ہے جی کہ حضور جب عمرے پہ آئے تھے، بکری بھی ساتھ لائے تھے، تو یہ جو حد حرم ہے نا جی حدیبیہ، جس کو آج کل شمیسی کہتے ہیں، حضور نے وہاں ذبح کی. اب تو آپ حرم میں ہیں، آپ یہ حرم میں ذبح کرے، آپ وہاں کیوں جائیں گے؟ آپ تو مجبور تھے، کافر آگے نہیں آنے دیتے تھے. مسجد عائشہ یا جیرانہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی کے نزدیک عمرہ جائز ہے. بعض ائمہ فرماتے ہیں ضرورت ہو ورنہ نہیں. میرے چاچا انتقال ہو گئے، میری ساس عدت میں ہے، ٹھیک ہے، عدت اپنے گھر جا کے پوری کرے گی. یہاں کیا کرے بیچاری؟ یہاں وہ طواف بھی کر سکتے، یہاں کوئی گھر تو ہے نہیں اس کے خاوند کا. لیکن کوشش کرے چلی جائے، اپنے گھر میں جا کے عدت پوری کرے. اگر ایک آدمی نوکری کے لیے آیا، احرام نہیں باندھا تو دم نہیں پڑے گی.
طواف الوداع کرنے کے بعد اگر ہم نہیں گئے تو پھر طواف کریں، بالکل کریں، کوئی منع نہیں، نماز پڑھیں، طواف کریں، 100 طواف کریں۔ طواف الوداع کا یہ منع تھوڑا ہے کہ اللہ نے ہمیں نکال دیا ہے۔ طواف الوداع کرنا ویسے عمرے میں تو واجب ہی نہیں ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ ان یکون آخر العہد بالبیت الطواف واللہ اعلم۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم لا تجعلنا من القانتين ولا تردنا عن بابك خائبين لا تجعلنا من الآيسين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ